حدیث پاک میں ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں مردے رہتے ہیں. اس گھر میں مردے رہتے ہیں. کس کے گھر میں مردے رہتے ہیں ان کو خود معلوم ہونا چاہیے. عورتوں کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں, بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک روایت ملتی کہ جب قحط آ گیا لوگ پریشان تھے لیکن آپ خوشحال تھے اور آپ کے پیشانی پر ذرا برابر بل نہیں. کچھ لوگوں نے پوچھا قحط سالی کا کچھ خوف نہیں آپ کو؟ کہا نہیں, ڈر نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا جس کے گھر میں اس کی بچیاں یا بچے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوں. میں اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کرواتا ہوں, مجھے قحط کا کوئی خوف نہیں. عزیزان گرامی وقار, آپ بھی کیا اپنے بچوں اور بچیوں کو اس طرح کی روٹین میں لگاتے ہیں؟ خود کو بھی تو چاہیے. آج چلو قرآن اٹھانے میں اگر تمہیں بھاری لگتا ہے تو ہر ایک کے موبائل میں آ چکا ہے. موبائل تو ایسا تمہارا یار ہے کہ اس سے دور رہتے نہیں ہو, نہ سونے کے وقت, نہ کھانے کے وقت, نہ طہارت میں جانے کے وقت, کہیں نہیں چھوڑتے اس کو. اتنا قریبی یہ لنگوٹ یار ہے, اس کے باوجود اس کے استعمال میں کبھی اس کے نصیب میں اس کی اسکرین پر قرآن کھولنا نہیں آتا. ڈاؤن لوڈ کر لو, قرآن پاک رکھ لو, کبھی تو نکالو قرآن پاک. اگر دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم ریکارڈڈ قرآن پاک کی آوازیں اس میں سینکڑوں قاریوں کی قرآن کی تلاوت محفوظ ہے. اے نوجوانوں, اگر تمہارے پاس دیکھ کر کے پڑھنے کا اتنا موقع نہیں مل رہا ہے تو تم ایئر فون لگا کر کے گندے اور غلیظ گانے سننے سے بہتر ہے کہ قرآن کے نغمے سن لو. اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے بہت ساری چیزیں تم سنتے رہتے ہو, قرآن سنو. اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے لیکن ایک بات یاد رکھو, قرآن بارش ہے, تمہارے دل کو دھوتا رہے گا. جس قدر آیتیں تمہارے کانوں میں پڑتی جائیں گی اتنا تمہارے دل کا میل یہ دھوتا رہے گا. قرآن سننا بھی عبادت ہے, پڑھنا بھی ہے, سننا بھی عبادت ہے. لیکن کیا سب سے زیادہ نا انصافی ہم نے قرآن کے ساتھ نہیں کی, ہماری قوم نے؟ آج یہ قرآن سب سے زیادہ دور ہو گیا. بچپن میں ہم اپنے بچوں کو قرآن سینے سے لگا کر کے بھیجتے تھے مدرسوں کو, یہی آج بھی معمول ہے. بچہ جب مدرسے آتا ہے تو سینے سے لگا کر کے آتا ہے, قرآن ہو کہ پارا ہو کہ قاعدہ ہو. لیکن وہی بچہ اسکول جاتا ہے تو اپنا پورا بستہ بیگ پورا پیٹھ پیچھے ڈال کر جاتا رہتا ہے. کبھی اس کو ہم آبزرو نہیں کرتے. بچپن سے ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ قرآن سینے کی طرف پہلے نمبر پر, بعد میں اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کے بعد. لیکن بڑا ہونے کے بعد بچہ اس کو پیچھے ڈال دیتا ہے, اس کو آگے کر لیتا ہے, قرآن پاک کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کا تو آج رواج ایسا ہے کہ ایک بار قرآن دیکھ کر کے ناظرہ ختم ہو گیا, ختم قرآن کی محفل ہو گئی, اس کی ہدیہ ہو گیا, اس میں لڈو لایا, گلپوشی کیا, استاد کو نذرانہ دے دیا, اس کے بعد قرآن اٹھا کر کے رکھ دیا. اب کسی سے ہم نے کہا بھی تھا بیٹا قرآن پڑھو, کہا نہیں میرا ختم ہو چکا ہے قرآن. ارے قرآن ناظرہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ڈگری تھی جو تو انجینئرنگ کر رہا تھا, اب دوبارہ نہیں پڑھے گا؟ قرآن تو تجھے استاد نے سلیقہ سکھایا پوری زندگی بھر پڑھنے کے لیے, موت آنے تک قرآن کو اپنے ساتھ رکھو. اور یہ تمہارا ایسا رفیق ہے, ایسا دوست ہے جو قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا, بلکہ فرمایا گیا قبر میں اگر کوئی تمہارے لیے انسیت کا سبب بن سکتا ہے, کوئی تمہارے دل کو ہلکا کرے گا گھبراہٹ سے, ڈر سے, تو قرآن ہے. قرآن تمہارے لیے قبر میں بھی آئے گا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن جس کی سفارش کر جائے پھر اس پر جنت میں جانا واجب ہوگا, اور جس کے خلاف کھڑا ہو گیا قرآن اسے پھر دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا, وہ ضرور دوزخ میں چلا جائے گا. آپ اس قرآن کو دیکھ کر کے کبھی یہ دیکھو دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قرآن قیامت میں میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے, میں نے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا. برسوں ہو جاتے چھوا نہیں, مہینوں ہو جاتے اٹھایا نہیں, ہفتے ہو جاتے. میرے عزیزوں قرآن کو اٹھاؤ. اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں بڑھاپا بھی آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تم نے اپنی جوانی میں یا بچپن میں نہیں سیکھا تھا تو قرآن سیکھنے میں کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں, کوئی شرم اور عیب کی بات. میرے استاد گرامی, میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میں نے خود دیکھا 70 سال کی عمر میں وہ قرآن حفظ کر رہے تھے, جبکہ ان کی آنکھیں بھی جا چکی تھی, گلے کی آواز میں تکلیف تھی, کان میں سننے میں تکلیف تھی, اس کے باوجود 70 سال کی عمر کے بعد وہ قرآن حفظ کر رہے تھے. قرآن تو بچپن میں دیکھ کر کے پڑھنا سیکھ گیا اور سب معانی تفاسیر سب آ گئے, لیکن ان کا ایک شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بھی بنوں. کب شروع کیا؟ 70 سال کے بعد. اور کسے سناتے تھے؟ 15 سال کے ایک بچے کو سناتے تھے, جبکہ ان کے مریدین میں ہی بڑے بڑے علماء اور فقہاء ہیں, ان کے مریدین میں ہی محدثین بھی ہیں. لیکن ایک 15 سال کے 16 سال کے بچے کو آپ جتنا یاد کیے وہ سنا رہے ہیں. میں نے صرف اس سے یہ اخذ کیا کہ قرآن سیکھنے میں اور سکھانے میں, پڑھنے میں اور پڑھانے میں کبھی کسی کو شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے, نہ جھجک نہ عیب. بڑے بڑے علماء نے جب اس عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہے, تو آج اگر کسی کی عمریں زیادہ ہو گئی اور قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں سیکھا تھا تو میرے عزیز اب بھی تمہارے پاس وقت ہے. جب تک تمہاری آنکھیں سلامت ہے, زبان سلامت ہے, پڑھ لو اس کو, ورنہ قیامت کے دن اتنی سخت پکڑ ہوگی, قرآن کھڑا ہو گیا اگر تمہارے خلاف تو پھر جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا. اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن پر خود قرآن اترا ہے, حضور صاحب قرآن ہے,
कुरान उन पर उतरा है, वो दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान हुज्जतन लना ला हुज्जतन अलैना, ऐ अल्लाह कुरान को हमारा सिफारिशी बना, हमारे खिलाफ खड़े होने वाला न बना। हुजूर दुआ करते थे, अल्लाह के नबी दुआ करते थे, तो बाकी लोगों को खौफ नहीं होता, डर नहीं होता कि मैंने कुरान छुआ ही नहीं, पकड़ा ही नहीं, क्या होगा मेरे साथ। ऐ अजीजो, मर जाने के बाद दूसरे लोगों से कुरान खानी करवा लेना, ये कुरान का हक नहीं है। कुरान तुम्हारे जिंदों के लिए उतरा है। अजीब बात नहीं कि कुरान एक जिंदा मौजज़ा है और जिंदों की हिदायत के लिए आया है, लेकिन उम्मत का अलमिया तो देखो मुर्दों पर पढ़ने के लिए रख दिया इसको, सिर्फ मुर्दों पर पढ़ने के लिए कुरान रखा गया है। कुरान जिंदों को जगाने के लिए आया है। हाँ, मुर्दों पर इसाले सवाब तो हम जरूर करेंगे, लेकिन कुल कुरान का मकसद यही नहीं है कि कुरान खानी करके उनको सवाब पहुंचाएं। कुरान का जो असल मकसद है वो तुम्हें जिंदगी के उसूल सिखाने आया है, तुम्हें दस्तूर हयात देने आया है। जिनके दिल सख्त हो चुके हैं उनके दिलों को नरम करने आया है, जो रब ताला से बरगश्ता हो चुके हैं उन्हें अल्लाह की बारगाह में लाने आया है। तो इसका मकसद ही नहीं समझे, और कैसे नहीं समझेंगे, कैसे समझेंगे जब छुएंगे नहीं इसको, पकड़ेंगे नहीं इसको। जा करके अपने घरों में देख लें। औरतों से भी मैं गुजारिश करूंगा, इल्ला माशाअल्लाह सब घरों की बात नहीं करता, अक्सर घर ऐसे भी हैं जहां रोजाना तुम टीवी तो पोंछते होंगे, फ्रिज को रोजाना पोंछ करके रखते हैं, गैस के चूल्हे को हर दिन साफ करके रखते हैं। कुरान को देखो धूल भी जमी होगी, इतना ऊपर रख दिया जाता है कि हाथ भी ना जाए। रमजान टू रमजान उसको उतारते हैं, या फिर ऑकेशनली मौसमी तौर पर कोई अगर बड़ी रात आ जाए या फिर घर में किसी की मैयत हो जाए तो उतारे। नहीं मेरे अजीजों, कुरान तुम्हारे लिए इतना आम हो जाए, इतना आम कि तुम अपने दिनों की इब्तिदा कुरान से करो, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हें किस औज पर पहुंचाएगा। इकबाल ने यही कहा, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हैं तारीके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता। दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता। आज जो जमाना हमें अपना सख्त चेहरा दिखाया है, उसकी वजह यही है कि तुम दरसे कुरान को भूल बैठे। मुझे बताओ, मैं किसी की हिजू नहीं करना चाहता, तौहीन नहीं करना चाहता। सैकड़ों मस्जिदें होंगी, सैकड़ों मस्जिदें अल्लाह ने तौफीक दी है, मैं शुक्र भी बजा लाता हूँ, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहां नमाज के बाद बैठ करके कोई तफसीर कुरान का दर्स हो रहा हो, कहाँ है? मैं ज्यादा इसको प्रेफर इसीलिए करता हूं, मैं अपने जलसे छोड़ देता हूं लेकिन कुरान की तफसीर को नहीं छोड़ना चाहता। फिर भी इमरजेंसी आ जाए तो अलग मसला है। मैंने ये महसूस किया मेरी अपनी जिंदगी में, आज तकरीबन 10 साल हो गए कुरान की तफसीर अर्ज करते हुए। मैंने महसूस किया है जो हार्ट चेंजिंग, जो दिल का इनकलाब कुरान की तफसीर से आता है वो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों से भी नहीं आता। ये मैंने महसूस किया है। कुरान का दर्स और कुरान की तफसीर जो दिलों को बदलती है, आंखों में आंसू ले आती है, दिल जो नरम हो जाता है और रब की बारगाह में झुकने पर अपनी लज्जत महसूस करता है, वो बड़े बड़े जलसों में भी नहीं देखा, बड़ी बड़ी तकरीरों में भी नहीं हुआ। जलसे आज तकरीरों के इल्ला माशाअल्लाह सिर्फ दिखावा रह गया है। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। मैं अगर इन बातों को सख्ती के साथ अर्ज कर रहा हूं तो बाज लोग मुझे भी ब्लेम करेंगे कि आप भी जलसे बहुत सारी चीजें करते हैं। मेरे अजीजों में उसका मुखालिफ, जलसे जरूर होनी चाहिए, लेकिन जलसों के अंदर जो रूहानियत होनी चाहिए वो गायब है। पान खाते लोग, गुटखा थूकते हुए लोग जलसों में खड़े हैं नापाकी की हालत में। ऐसा लगता है जैसे कोई तमाशा देखने के लिए सर्कस में आए हुए लोग दूर दूर खड़े होकर के तमाशा देख रहे हों, जैसे स्टेज पर कौन कितना चिल्ला रहा है, और आने वाला भी ये सोचता है कि मेरे ऊपर जितने नारे लगे उतना मैं कामयाब हो जाऊंगा, चाहे उनके दिल में बात उतरे कि ना उतरे। और इंतजामिया जो कमेटी होती है जलसे कराने वाली, उनका भी ख्याल यही होता है साइलेंट मुकर्रर नहीं चलता, थोड़ा उछल कूद करने वाला चाहिए, लोगों को कुछ हंसाए है, लोगों को कुछ जोश दिलाए है। तो फिर अगर यही निजाम जलसों का रह गया तो मैं समझता हूँ ये बेकार है, फजूल है, माल का जिया है, पैसों का खर्च करना है। मैं समझता हूँ वो जलसा सबसे बेहतर है जिसमें लोग बावजू बैठे हों, तहारत के साथ आए हों, कुरान करीम की तफसीर हो, अहादीस रसूल बयान हो, उलमाए उम्मत, सुलहाए उम्मत, औलिया कामिलीन के उनके तज़किरे हों, और फिर सुनने वाला उस दिन अहद करके उठे कि मैं यहाँ पर सर्कस देखने नहीं आया था बल्कि अपने दिल को बदलने आया था। वो तौबा करके उठे तो यकीनन उसका फायदा होगा। लेकिन मेरे अजीजों, जहां कहीं आपकी पहुंच है या मेरी आवाज जहां तक पहुंचती है, मैं ये कहूंगा हर आलिम को चाहिए कि वो तफसीर कुरान को शुरू कर दे। अपनी कौम को जब तक तुम कुरान से करीब नहीं करोगे तब तक ये धक्के खाती रहेगी। कुरान इनके लिए आया है, हमारे लिए आया है। दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना ना दिखाया होता। फिर से वापस आ जाओ, तुम्हारे पास पूरा निजाम हयात है। कुरान पाक से दूर होने की वजह से कहां कहां हम धक्के खा रहे जानते हैं? लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हर फील्ड में, हर मैदान में। तिजारत के उसूल तुम्हें मालूम नहीं, धोखे में आ जाते हैं। कुरान पाक ने वो भी सिखाया हमें। बीमार हो गए तो सबसे पहले बाबाओं के चक्कर काटे और ज्योतिषों के पास जाके हाथ दिखाए, हमारी भविष्यवाणी करो, क्या होगा क्या नहीं होगा, फाल खोल करके देखो। बहुत सारे लोग यही, अच्छा ये बाज लोग, मैं उनको गलत नहीं कहता, हमारे पास भी आकर सीधे ही कहते फाल खोल के देखना है। मेरे भाई, मैं फाल खोलने वाला नहीं हूं, तोता लेके नहीं बैठा हूं।
وہ طوطے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ کثرت سے سارے لوگ اس کام میں مبتلا ہو گئے, اس لیے وہ آج آ کر کے ان کا وہ بھولا پن ہے, انہیں معلوم نہیں. ہاں استخارہ اس کو کہتے ہیں, استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا ہے. استخارہ سنت ہے. اب تم نے قرآن پاک کو جب چھوڑا تو اسی طرح کے دھکے کھانے ہوں گے لوگوں کے پاس, ان کے پاس جا کر کے پیسے بھی خرچ کرنا اور غلط طریقے سے جادو سحر ٹونے ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لینا. یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے سے؟ جب قرآن کہتا ہے وہ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین, ہم نے قرآن میں ہر وہ چیز اتار دی جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. دونوں چیزیں ہم نے قرآن میں اتاری. اللہ نے فرمایا شفا بھی اتار دی اور رحمت بھی اتار دی. ہاں علاج کراؤ ڈاکٹروں سے, لیکن قرآن پاک کے ذریعے سے تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کرو. ان ذرائع کا استعمال بھی کیا جائے گا جو علاج کے ہیں, لیکن ساتھ میں قرآنی علاج بھی ہوگا. میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں جو جوتشوں کے پاس اور ڈھونگیوں کے پاس, ڈھکوسلے باباؤں کے پاس, جادو سحر ٹونا کرنے والوں کے پاس جا کر کے اپنا علاج ڈھونڈتے ہیں. بلکہ بسا اوقات وہ لوگ تمہارے پیٹ کے درد کو دور کرنے کے لیے پیشاب بھی پلاتے ہیں اور پی کر کے بھی آتے ہیں لوگ, معاذ اللہ رب العالمین. یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن کو اگر چھوڑو گے اور اس سے دور ہوگے تو اسی طرح ذلت اٹھانی پڑے گی. آج قرآن قضا اور قدر کے بھی معاملات میں مکمل دستور ہے. تمہارے گھریلو معاملات کیسے حل ہوں گے یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ نہیں؟ شوہر بیوی کے معاملات, دو رشتوں میں اگر دراڑ آئے تو ان کے معاملات. لیکن یہ لے کر کے ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, اللہ کی پناہ, ان کی ساری ذات پات سب آپ کو معلوم ہے, لیکن سر جوڑ کر کھڑے رہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کر دو, ہمارے درمیان منڈولی کروا دو. یہ وجہ کیوں بنی؟ قرآن کو چھوڑا. قرآن پاک کو جنہوں نے اپنا حکم بنانا چھوڑا وہ پھر ذلت کھائیں گے, ٹھوکریں کھائیں. شکر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اگر شکر کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم, میں زیادہ دوں گا. صبر آسان ہے اور شکر مشکل ہے, صوفیہ نے فرمایا. حالانکہ شکر میں کیا کرنا کیا ہے, صبر دیکھا جائے تو کٹھن ہوتا ہے, برداشت کرنا ہوتا ہے. مصیبت آئی خاموش رہنا ہے, کسی چیز کی کمی ہو گئی خاموش رہنا ہے, یہی تو صبر ہے. گناہ کی خواہش ہوئی لیکن نہیں کیا, یہی صبر ہے. صبر دیکھا جائے تو مشکل ہے, لیکن صوفیہ کرام فرماتے ہیں صبر سے زیادہ مشکل شکر ہے. شکر ہے وہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ جب خوشیاں آتی ہیں تو عام طور پر انسان ہر چیز بھول جاتا ہے, اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ دینے والے کا مجھے شکر بجا لانا چاہیے, وہ بھول جاتا ہے. یہی تو ہم نے دیکھا ہے. آپ تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگی میں, تھوڑا غور و فکر کر کے دیکھ لیں. ہمارے گھروں میں بھی جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو معمولات چلتے ہیں, اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت آئی تو آپ فاتحہ کروائیں گے, قرآن پڑھوائیں گے. میت ہو گئی تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن پڑھواتے ہیں. کسی کی بیماری ہو گئی, نزا کا وقت آیا, کسی کو بلایا, قرآن پڑھوا رہے ہیں. بہت سخت بیمار ہے, پانی پڑھ کر کے پھکوا رہے. یہ ساری مصیبتوں کے وقت آپ قرآن یا عبادت کی طرف جا رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں. لیکن کبھی شادی ہو رہی ہے گھر میں, بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے, ولیمہ ہے, منگنی ہے, ان سب مواقع پر جو خوشیوں کے ہیں کب قرآن خوانی ہوتی ہے, کب قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہلے سے کوئی شکرانے کی محفل ہوتی ہے؟ بہت کم دیکھا گیا. موت پر, غم پر, بیماری پر دعائیں مانگی تو ضرور جاتی ہیں, قرآن پڑھا تو جاتا ہے, لیکن خوشیوں کے موقع پر بندہ بھول جاتا ہے. اسی لیے صوفیہ اکرام نے فرمایا شکر جو ہے یہ مشکل ہے, اور منافق شکر نہیں کر سکتا. یہ مومن کو عطا کی ہوئی نعمت ہے شکر کرنا. شکر کیسے کریں گے آپ؟ شکر کے بہت سارے طریقے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا الحمدللہ, بلکہ تمہارے ہاتھ و پیر بھی شکر بجا لاتے ہیں, تمہاری زبان بھی اور تمہارا دل بھی. تینوں طریقے ہیں شکر کے. کسی کی زبان چلتی ہی نہیں تو کیا وہ شکر گزار نہیں ہے؟ لیکن اگر اللہ رب العزت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا, دل سے وہ کہتا ہے کہ مولا میرا کچھ نہیں, سب تیرا ہے, وہ دل سے کہہ رہا ہے, اس کے دل کا شکر ہے. وہ ہاتھ اور پیر اگر عبادت کے لیے اٹھاتا ہے تو یہ ہاتھوں اور پیروں کی طرف سے اللہ کا شکر ہے, اور پھر زبان سے اگر کہتا ہے تو یہ زبان کا شکر ہے الحمدللہ. اور میرے عزیزو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ہی پسند ہے, اور شکر کا جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ کیا ہے؟ شکر کرنے کا اللہ کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. یہی ہے نا. آپ کو عادت ڈالی گئی ہے کہ کسی نے بھی اگر آپ سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. چاہے سر درد ہو ہی رہا ہو لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ. یہ شکر کرنے کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے بہترین لفظ ہے, اسی لیے دیکھو
کہ اللہ نے اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن بھی اپنے حبیب پر اتارا تو اس کا سب سے پہلا ورڈ کیا رکھا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ سے پورا قرآن شروع ہوا۔ پھر تم اگر مولا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے رکعت باندھے، امام اگر کہیں سے جہر میں شروع کیا تو کہاں سے؟ نماز میں بھی اگر امام قرات شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ الحمدللہ سے ہی شروع کرے گا۔ میرے عزیزو، اتنا ہی نہیں بلکہ روایتیں ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اس سے اندازہ کرو کہ میرا مولا شکر پسند کرتا ہے، شکر پسند کرتا ہے۔ اسی لیے 30 سے زیادہ مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہے مولا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اللہ رب العزت کے آگے سیرنڈر ہو جاؤ، سپرد ہو جاؤ کہ مولا نہیں، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس نعمتیں کیا کیا مولا نے دیا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے اگر تم گننا چاہو گے اللہ کی نعمتیں ہرگز گن نہیں سکو گے۔ کیسے گنیں گے؟ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی طے کر لیا، توجہ چاہتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے، کسی نے طے کر لیا کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں گا، اس نے جو بھی میری نعمتیں دی ہیں سب نعمتوں کا میں شکر بجا لاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تمہاری زبان اللہ نے دیا ہے، یہ ایک نعمت ہے، ناک نعمت ہے، کان نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، پورے جسم میں ایک ایک عضو اللہ کی نعمت ہے۔ پھر پلس اس کے علاوہ جینے کے لیے جو یہاں پر گھر دیا یہ نعمت ہے، زمین پر چلنے کی طاقت دی یہ نعمت ہے، اور سونے کے لیے ہمیں بستر دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیا یہ نعمت ہے، رشتہ دار دیا یہ نعمت ہے، اولاد دیا یہ نعمت ہے، ماں باپ دیا یہ نعمت ہے، اچھے دوست دیا یہ نعمت ہے، اسلام دیا یہ نعمت ہے، ایمان پر رکھا یہ نعمت ہے، اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کیے یہ نعمت ہے۔ یہ ہزاروں نعمتیں ہیں، لیکن اگر تم چلو طے کر لیتے ہو کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا ایک ہی بات دیگرے شکر بجا لاؤں گا، اے اللہ تو نے مجھے زبان دی الحمدللہ، تو نے مجھے ناک دی الحمدللہ، سب نعمتوں کا شکر کرنے کا اگر کسی نے ارادہ کر لیا تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تو پہلے وہ بیٹھ جائے، اس کو اللہ نے جو سانسیں دی ہیں نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک سانس اندر جاتی ہے یہ نعمت، سانس باہر نکلتی ہے یہ نعمت۔ اگر تم نے سانس لے لیا نکلی نہیں باہر تو ختم ہو گئی تمہاری زندگی، اور سانس نکلی اندر لے نہیں پا رہے ہو یہاں پر بھی زندگی ختم۔ سانس لینا ایک نعمت، سانس باہر چھوڑنا یہ ایک نعمت۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اور ہر سانس نہیں ہوتی ہے، پرانی سانس نہیں آئے گی، پھر ہر سانس نہیں ہے تو ہر سانس کے بدلے ہی تم اگر الحمدللہ کہتے رہ جاؤ گے تو زندگی گزر جائے گی سانسوں کے شکر پر، باقی نعمتیں ویسی ہی رہ جائیں گی، صرف سانسوں کے شکر پر تو زندگی گزر جائے گی۔ میرے عزیزو، اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں ایک مرتبہ اس چیز کو بھی پڑھا تھا کہ اگر تمہیں سانس خرید کر کے لینا پڑ جائے، ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو آکسیجن کا ایک سلنڈر جو کبھی مریضوں کو لگایا جاتا ہے کتنی قیمت کا ہوتا ہے، دن بھر میں وہ کتنے سلنڈر سانس کھینچتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر تمہاری زندگی 60 سال کی ہوئی اور 60 سال تمہیں آکسیجن خرید کر کے لینا پڑا تو تقریباً اس کی قیمت جو ہے کئی 100 کروڑ میں چلی جاتی۔ ایک اندازے کے مطابق 50 سے 60 کروڑ کا آکسیجن تمہیں لگ جاتا ہے۔ تو کیا یہ ہر آدمی کیپیبل ہے اپنی سانسوں کو پیسے سے خرید سکے گا؟ اور رب ذوالجلال نے تمہارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ سانس ایسا نہیں ہے کہ فلاں شہر میں ملتی ہے جا کر کے لائیں اور پھر کھینچیں، تم جہاں ہو تمہاری ناک کے قریب ہوائیں کیا ہے۔ اس رب قدیر نے اتنی بڑی نعمتوں سے تمہیں نوازا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حاتم اصم ایک بزرگ ہے، حضرت حاتم خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ نے ایک مرتبہ ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ کچھ نصیحت کیجیے آپ مجھے۔ وہ اکثر بڑے بڑے علماء کو دربار میں بلاتا اور نصیحت حاصل کرتا۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے ایک سوال کیا کہ ہارون اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے زندگی میں اور پیاس کی شدت ایسی ہے کہ تم بلک رہے ہو،
اگر تم کو کوئی ایک گلاس پانی دینا چاہے اور وہ پیسوں میں دینا چاہے اور اس آدمی کے علاوہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے، تم ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہو جنگل میں یا صحرا میں، تو تم اس کو کتنے پیسے دے کر خرید سکتے ہو؟ ایک گلاس پانی وہ بہت بڑی قیمت لگا رہا ہے، تم کو اگر بہت شدت کی ضرورت ہے تو تم کتنا مال دے کر کے خریدو گے؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت بھی دینے کو تیار ہو جاؤں گا ایک گلاس پانی، کیونکہ ضرورت ہے انسان کی، جان بچانا ہے۔ تو حاتم اصم نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں پانی تو مل گیا، کبھی ایسا ہوا تمہاری زندگی میں تم نے پانی تو پی لیا، پیٹ بھر کر پی لیا، پیٹ بھر کر کے، لیکن پانی اب نکلتا نہیں ہے، باہر نہیں نکلتا پانی، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ تمہارا پانی باہر آئے، پیشاب بند ہو چکا ہے۔ کوئی ایک حکیم ایسا ہے جو تم سے یہ کہے کہ میں تیرے پیٹ کا پانی باہر نکال دوں گا تو تو اسے کتنی قیمت دے گا؟ ہارون رشید نے کہا اس کو بھی میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، میرا پانی نکالتا ہے۔ تو حضرت حاتم اصم نے فرمایا ہارون تیری پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر ہے، اگر نہ ملے تو آدھی سلطنت اور مل جائے نکالنے کے لیے آدھی سلطنت، تو سوچ وہ رب ذوالجلال بغیر کسی قیمت کے روز تجھے پلاتا بھی ہے اور روز تیرے سے نکالتا بھی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے تیرے لیے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ اگر دعائیں سکھائی ہیں تو وہ شکر کی دعائیں تلاش کر لینا، یہ میرے مطالعے کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں جو چیز بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کا شکر ہے، میرے آقا نے سکھایا۔ آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کیے، کھانا ختم ہونے کے بعد میرے آقا نے سکھایا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین۔ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، شکر ہے اس مولا کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں ہدایت دیا اور مسلمان